السلام علیکم۔ اکثر والدین اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے آخر ذہنی دباؤ کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے آخر چڑچڑے کیوں بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ بچوں پر غیر ضروری بوجھ ڈالنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک تحقیق کے مطابق بچوں کا ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، اس کا جو اعداد و شمار جو ہوتا ہے وہ بچوں پر ایک غیر ضروری بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ جی ہاں، بچوں کو جو تعلیم جس حد تک ضرورت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک طرف بچوں کو تعلیم کا زور ہوتا ہے، دوسری طرف ماں باپ کا بچے کو یہ کہنا کہ تم نے کلاس میں اول ہی آنا ہے، بچے پر ایک پریشر ڈال دیتا ہے، بچے پر ایک دباؤ ڈال دیتا ہے، اور بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، بچہ اس ڈاؤٹ میں گم ہو جاتا ہے کہ بس میں نے پڑھنا ہے۔ وہ اپنی ساری انرجی کیا کرتا ہے، تعلیم پہ صرف کر دیتا ہے۔ جو پڑھائی اس کی اسکول میں ہو رہی ہوتی ہے، اس کے کالج، یونیورسٹی یا پھر ٹیوشن سینٹرز میں ہوتی ہے، اس پر صرف کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ اسی چیز میں گم ہو جاتا ہے، اسی چیز میں مگن ہو جاتا ہے۔ اس کو اور کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آتی، بس وہ اسی چیز کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو اسکول اور گھر کا جو باہمی ایک ماحول ہوتا ہے، اس بچے کی اس کو دیکھ کر بچے کا ایک زندگی کا مقصد ہے کہ یہ بن جاتا ہے کہ میں نے پاس ہونا ہے، میں نے اچھے نمبر اٹھانے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، بس وہ اسی چیز کو پکڑے رکھتا ہے، اسی چیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے، اس کا اسی چیز پہ کام کرتا ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ باقی جو اس کے زندگی کے معاملات ہیں، جو لائف کے نارمس ہیں، یا دوسری جو چیزیں ہیں جو اسے سیکھنی ہے، جو اس کی تربیت میں دوسری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، دوسری چیزیں آتی ہیں، وہ ان کو اگنور کرتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ چیزیں نہیں سیکھتا۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کا بچہ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جب آپ کے بچے کے پیپرز ہوں، آپ کے بچے کے امتحانات نزدیک ہوں، بچہ تیاریوں میں گم ہو، بچہ بالکل ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ امتحان کے بعد آپ اس کو ایک بار اگر غور سے آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ جیسے کئی دن کا بیمار بندہ سامنے آیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بس اس کے ذہن میں یہی سوچ چلتی رہتی ہے کہ بھئی میں نے پاس ہونا ہے، میں نے پوزیشن اٹھانی ہے، یا پھر میں نے اچھے نمبر اٹھانے ہیں، بس وہ اسی چیز میں گم ہو جاتا ہے، اور زندگی کی جو دوسری سرگرمیاں ہوتی ہیں، دوسری جو لائف کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان سے وہ دور ہو جاتا ہے، وہ چیزیں وہ نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں، اب ایک بچہ ہے، آپ اس بچے کو آپ نے زندگی کی اور کوئی بھی چیزیں نہیں سکھائیں، آداب نہیں سکھائے، کچھ بھی نہیں سکھائے، تو اس کے پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ، اس کی ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ اس بچے کا جو کیریکٹر ہے وہ بلڈ نہیں ہوتا، اس بچے کو ٹیم بلڈنگ نہیں آتی، اس بچے کو بات کرنا نہیں آتا، سپورٹنگ نہیں آتی، شیئرنگ کرنا نہیں آتا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کسی سے ہاتھ ملانا، بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا انداز اسے نہیں آتا، پھر اس کی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہر تعلیمات نے ایک کتاب تھی، اس کتاب کو شائع کیا کہ بچے کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، بچوں کی کامیابی پر ایک کتاب کو شائع کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے 7 چیزوں کو مسٹ رکھا۔ ان 7 چیزوں کو انہوں نے کہا کہ اگر یہ 7 چیزیں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یا پھر جو والدین ہیں، اگر ان 7 چیزوں پہ زیادہ غور کریں تو پھر بچہ ایک بہترین بچے کی تربیت ہو سکتی ہے، بچے کا ایک بہترین کیریکٹر بلڈ ہو سکتا ہے، بچہ ایک اچھے طریقے سے بلڈ ہو سکتا ہے، اس کا اچھا کردار بن سکتا ہے، اس کے اچھے اخلاقات اس کے جو اخلاق ہوتا ہے وہ اچھا بن سکتا ہے، اس کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، بات کرنے کا انداز سب ایک بہترین بن سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک 7 چیزوں کو بہت زیادہ ظاہر کیا، واضح کیا۔ تو سب سے پہلے جو چیز وہاں پر آتی ہے وہ چیز آتی ہے ہمدردی کا جذبہ۔ جی ہاں، اگر اس چیز پر اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز میں ٹیچرز کام کریں، بچوں کو ہمدردی کا جذبہ سکھائیں، انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ سکھائیں، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا طریقہ سکھائیں، انہیں احساس سکھائیں۔ جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو ہمت دیں۔ اس سے کیا ہو گیا کہ ان کی جو احساس کمتری کا وہ جو شکار ہوتے ہیں یہ ان سے ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے حوصلہ افزائی۔ جی ہاں، بچے نے کوئی چیز کر لی ہے، اچھی چیز اچیو کر لی ہے، تو اس پر اس بچے کی حوصلہ افزائی، اور پھر کمزور بچے کو یہ ہمت دینا کہ تم بھی یہ چیز کر سکتے ہو، تو اس میں سے احساس کمتری کم کر دیتا ہے، اس سے اس چیز کو نکال دیتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہوتا ہے، اس بچے میں بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میں بھی یہ چیز کر سکتا ہوں۔ جو یہاں پر تیسری چیز آتی ہے وہ چیز آتی ہے اس بچے کی جو امید ہوتی ہے کچھ کرنے کی، اس چیز کو زندہ رکھنا۔ جی ہاں،
دیکھیں کوئی بچہ ہے، اس کی امید ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن سکتا ہوں، یا پھر ڈاکٹر بن سکتا ہوں، انجینئر بن سکتا ہوں، پائلٹ بن سکتا ہوں، یا پھر اس بچے کی جو بھی چیزیں ETC ہوتی ہیں، تو اس چیز کو زندہ رکھنا۔ ابھی ایک بچہ ہے، اس نے آپ کو یہ کہا کہ سر یا پھر آپ فادر ہیں، تو اس نے کہا کہ ابو میں ایک ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو کہہ دیا تم تو یہ کر بھی نہیں سکتے، تم بن بھی نہیں سکتے، یہ تم سے نہیں ہو سکتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس بچے کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ بیٹھ جاتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتا، میں اس چیز کے لائق نہیں، یہ چیز مجھ سے نہیں ہو سکتی، پھر وہ اس چیز کو بچہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیا اس چیز کو اس بچے میں زندہ رکھنا۔ تیسری چیز یہی ہوتی ہے۔ جو چوتھی چیز ہوتی ہے وہ بچے کو شیئرنگ کرنا سکھانا۔ جی ہاں، اس بچے میں ایک یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس میں ایک احساس ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا احساس، اس کے درد کا اس کو اندازہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے اس کو کہ میں اس پر جو تکلیف گزر رہی ہے کہ اس کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا، اس کی مدد کرنے کا اس میں جذبہ ہونا چاہیے، اس میں ہمت ہونی چاہیے۔ یہ چیز بچوں کو ضرور سکھائی جائے۔ پانچویں جو چیز آتی ہے وہ چیز آتی ہے سماجی ذہن۔ جی ہاں، بچے میں ایک یہ چیز پیدا کرنا کہ بھائی تم جو ہے نا آپ کا جو یہ آپ کا سماج ہے اس میں آپ کو اس طریقے سے چلنا ہے، اس طریقے سے آپ نے آگے جانا ہے، اس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ آگے جا کر اپنے دم پر تعلقات بناتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ چھٹی جو چیز آتی ہے وہ چیز آتی ہے بچے کو یہ سکھانا کہ آپ نے اپنی سیلف کو، جی ہاں، اپنی ذات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں ابھی ایک بچہ ہے، اس میں کوئی چیز ہے بھائی کام کرنے کی، اس میں کوئی ایبلٹی ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، تو وہ اس کو کیسے کنٹرول کرے، اس کو آگے کیسے لے کر جائے، اس کو لوگوں کے سامنے کیسے لے کر جائے، کیسے اس کو ظاہر کرے، نمایاں کرے۔ تو یہ چیز اس بچے کو سکھانا، سیلف کنٹرول، وہ لوگوں کے سامنے بات کرنے کا طریقہ، یا پھر لوگوں کے سامنے کسی سے غصے کی حالت میں، غصے کے جذبے میں پیش آنے کا طریقہ، یہ چیز اس بچے کو سکھانا سیلف کنٹرول پہ آ جاتا ہے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ، جو سب سے خاص چیز ہے ساتویں، وہ یہ کہی گئی کہ بچے کو آداب اور احترام سکھایا جائے۔ جی ہاں، ہر چھوٹے بڑے استاد، گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا آداب بچوں کو سکھایا جائے۔ ان کا ایک جو شکر گزاری کا جو طریقہ ہوتا ہے، کوئی اگر آپ کا کوئی مہمان آ جاتا ہے، آپ کے بچے کو گفٹ دیتا ہے، تو آپ کے بچے کو تعلیم ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے اس کو اس گفٹ کے جواب میں تھینک یو کہنا ہے، شکریہ کہنا ہے، آپ نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے، ادب سے، احترام سے اس سے بات کرنی ہے، تاکہ اگلے بندے کو خوشی ہو کہ بھئی میں نے اس بچے کو عزت دی ہے، تو واقعی یہ بچہ اس عزت کے لائق ہے، اس بچے میں یہ چیز ہے جو میں سوچ کر میں نے اس میں جو چیز سوچی، جو میرے ذہن میں یہ چیز آئی، تو واقعی یہ چیز اس بچے میں ہے۔ ساتویں جو مسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو یہ سکھایا جائے، آداب و احترام بچے کو سکھایا جائے، چھوٹوں کے بڑوں کے، اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کے تمام جو آداب ہیں، جو لائف نارمس ہیں، سارے سکھائے جائیں اس کو۔ ساتویں چیز یہ ہے۔ ماہر تعلیمات کے مطابق یہ جب 7 چیزیں ہمارے تعلیمی اداروں میں، یا والدین ان 7 چیزوں کو اپنائیں، 7 چیزوں پہ کام کریں، بچوں کی تربیت میں یہ 7 چیزیں شامل کریں، تو بچہ ایک بہترین اور کمال شخصیت انسان بنتا ہے آگے جا کر۔ اس کا ایک زبردست، ایک بیوٹیفل، ایک اس کا جو کیریکٹر ہے وہ بلڈ ہوتا ہے، آگے جا کر ایک خوبصورت انسان بنتا ہے، کامیاب ترین انسان بنتا ہے، اگر یہ 7 چیزیں اس کی تربیت میں شامل کر دی جائیں۔ والسلام۔